اکھنڈ بھارت کی جگہ تاریخی ریاستوں کا نظریہ امن کا ضامن۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 3 فروری 2017۔ کشمیر پاکستان کے بہت نزدیک ہے، لیکن کشمیر کی بھارت سے آزادی کتنی دور ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ نا امیدی کے اس منظر نامے میں بھی بہادر اور پرعزم کشمیریوں نے بھارت سے آزادی لینے کا جھنڈا بلند کیا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں فروری کی 5 تاریخ کو کشمیریوں کی تحریک آزادی کے ساتھ یکجہتی کا دن جلسے جلوسوں اور بیانات سے منایا جاتا ہے، لیکن کشمیری ہر سال 5 فروری کی تاریخ تک پہنچنے کے لیے 12 مہینے اپنا بہت سا خون دیتے ہیں۔ انسانیت کے دکھوں پر موٹے موٹے آنسو بہانے والی یہ ہمدرد اور نرم دل دنیا بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیریوں کے کٹے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو شاید دیکھ نہیں پاتی۔ عالمی فیصلہ سازی کے طاقتور ٹھیکیدار، یورپ اور امریکہ کی اہم شخصیات ذاتی محفلوں میں اس بات کا برملا اعتراف کرتی ہیں کہ ماڈرن دنیا میں ریاستی ظلم ڈھانے اور آزادی کی تحریک کے لیے ان گنت قربانیاں دینے کی سب سے لمبی تاریخ کشمیر میں ہی لکھی جا رہی ہے، لیکن انسانی حقوق کے گورے چہرے لیے یہ شخصیات جب سرکاری حیثیت میں آتی ہیں تو کشمیریوں کے بہنے والے خون کو 2 ملکوں کے درمیان کا معاملہ کہہ کر چپ سادھ لیتی ہیں۔ ان سے اس شرمناک دوہرے معیار کی وجہ دریافت کی جائے تو صرف ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ بھارت جیسے بہت زیادہ آبادی والے ملک کو ناراض کر کے مغربی ممالک کے کاروباری مفادات کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، حالانکہ مغربی ممالک اپنے کاروباری مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر بھی ایشیا میں مستقل امن لا سکتے ہیں۔ وہ ایسے کہ برصغیر میں ہندوستان کی ہزاروں برس پر پھیلی تاریخ بتاتی ہے کہ اس خطے میں شروع سے ہی چھوٹی بڑی کئی ریاستیں قائم تھیں جو اپنے اپنے راجاؤں کے زیر انتظام تھیں۔ مسلمان حکمرانوں نے برصغیر میں پھیلی ان چھوٹی بڑی ریاستوں کو ایک ملک بنایا۔ مسلمان حکمرانوں کی شاید یہ ایک بڑی غلطی تھی، کیونکہ ہندوؤں نے 1947 میں برصغیر سے انگریزوں کے جانے کے بعد پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہا اور اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا۔ اپنے آپ کو دنیا کے بہترین اسکالر اور تاریخ دان کہنے والے ہندو پروفیسروں میں سے کوئی بھی یہ بتا سکتا ہے کہ مسلمانوں اور انگریزوں کی حکومت سے پہلے ہندوستان کب اکھنڈ بھارت تھا؟ ہندوؤں کی مذہبی کتاب مہابھارت میں بھی ہندو بھائیوں اور کزنوں کی آپس کی لڑائیوں کا ہی ذکر ہے۔ ہندوؤں کی اس مذہبی کتاب میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی ریاستوں پر قبضے کے لیے خونی رشتے کیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن ہندوستان نے 1947 کے بعد دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک دی اور تاریخ کے وہ صفحات غائب کر دیے جن میں ہندوستان کی سرزمین کئی ریاستوں پر مبنی تھی۔ طاقتور ممالک اب بھی ہندوستان کی تاریخ کی اس کتاب کو پڑھ کر ایشیا میں امن لا سکتے ہیں اور اپنے کاروباری مفادات بھی جاری رکھ سکتے ہیں اگر بے ڈھنگے اور بے ہنگم پھیلے ہندوستان کو اس کی نسلی آبادی کے حساب سے پہلے کی طرح تاریخی اعتبار سے چھوٹی بڑی ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے تو جارحانہ پالیسی دوسروں پر قبضہ کرنے اور خون بہانے والے ہندوستان کے مرکزی تخت سے جان چھوٹ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ چھوٹی بڑی نئی ریاستوں سے مغربی ممالک کو کاروباری معاملات طے کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ مجوزہ ریاستیں افغانستان، پاکستان، نیپال اور کئی یورپی ممالک کے سائز کے برابر یا ان سے بڑی ہوں گی۔ موجودہ بھارت جہاں اپنے ہمسایوں کے لیے ایک اذیت ناک ہمسایہ ہے، وہیں اپنی آبادی میں مختلف نسلوں اور قومیتوں کے لیے بھی ایک عذاب عظیم ہے۔ نچلی ذات کے ہندو، تامل، سکھ، مسلمان، عیسائی، بنگالی، میزورام، ناگالینڈ، آسام، تریپورہ اور کشمیری وغیرہ ایسی قومیتیں ہیں
جو گزشتہ 70 برس سے ہندوستان کے خود غرض حکمرانوں کے فلسفہ اکھنڈ بھارت کی آگ میں جھلس رہی ہیں۔ اگر بین الاقوامی اداروں کے تحت ہندوستان میں اکھنڈ بھارت کے نظریے پر ریفرنڈم کرایا جائے تو موجودہ تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑا ظلم واضح ہو جائے گا۔ حقیقت یہ کہ ہندوستان کی مذکورہ قومیں اکھنڈ بھارت کی بجائے اپنی علیحدہ علیحدہ ریاستیں قائم کرنا چاہیں گی، اور ظلم یہ کہ اکھنڈ بھارت کے نظریے کے مختصر حمایتی ٹولے نے ہندوستان کی 80% سے زائد آبادی کو اس کی مرضی کے خلاف اپنے پنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ اکھنڈ بھارت کے ان خون آلود صفحات میں سب سے زیادہ لرزہ خیز باب کشمیر کا ہے۔ اصل حقیقت جاننے والے جانتے ہیں کہ کشمیر پر بھارتی قبضے کا صحرا نہرو کے سر نہیں جاتا، بلکہ قابض بھارتی فوجیوں اور ظالم بھارتی حکمرانوں کو اس سلسلے میں نہرو کی بیوی کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ نہرو کی بیوی کے ساتھ خصوصی تعلقات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی ماؤنٹ بیٹن نے کشمیر کی گردن پر چھری رکھی۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ پہلے جنم میں اچھے کام کرنے والے مرنے کے بعد دوسرے جنم میں اچھی شکلوں سے ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ پہلے جنم میں برے کام کرنے والے مرنے کے بعد دوسرے جنم میں بری شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے اس عقیدے کے تحت دلی کی گلیوں میں بیمار اور خارش زدہ کتے کی جو سسکیاں سنائی دیتی ہیں وہ یقیناً ماؤنٹ بیٹن کی ہی ہوں گی، اور اگر ماؤنٹ بیٹن کا یہ دوسرا جنم تھا تو اس کے پہلے جنم کی بدبختیوں کی سزا کشمیریوں کو کیوں ملی؟ جذبات کو چھوڑ کر منطق کی بات کریں تو دنیا بھر میں خفیہ دستاویزات کو اوپن کرنے کا رواج بڑھ رہا ہے۔ یہ جدید دنیا کا جمہوری عقیدہ اور شعوری حق بھی ہے۔ اس جمہوری اور شعوری حق کا تقاضا ہے کہ 1947 اور اس کے بعد کشمیر کو تقسیم کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے نہرو اور دوسرے ہندوستانی حکمرانوں کے درمیان جو خط و کتابت یا میٹنگز ہوئیں، اور ان ہندوستانی حکمرانوں کی بعض دوسرے ممالک سے جو خفیہ خط و کتابت اور میٹنگز ہوئیں، انہیں دنیا کے سامنے اوپن کیا جائے تاکہ جمہوری ہندوستان کا اصل چڑیل چہرہ سب کے سامنے آ سکے۔ اس ریفرنڈم سے یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ اکھنڈ بھارت ایک امپائر کی بجائے انسانوں کا خون پینے والا ایک ویمپائر ہے۔ پاکستان کے 20 کروڑ لوگ کشمیریوں کے ساتھ جیتے ہیں، لیکن اکھنڈ بھارت کا خونخوار نظریہ انہیں جینے نہیں دے رہا۔ لہٰذا دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے کہ اکھنڈ بھارت کے نظریے کی جگہ موجودہ بھارت میں مختلف قومیتوں کی تاریخی فطری ریاستیں قائم ہوں۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔